اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم آمین. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. آمین. اتھے اتھے آج کل بچ قبر تے آگ جل مدد شفاعت چاما ولیاں دے سلطان دی یا غوث لازم جیلانی مدد یا اللہ منزل کرائی گئی ہے. اس میں دویہ کلمات اور میں نے کلام پاک منظور کرانے سے پہلے پڑھی ہے. نبی پاک کی وسیلہ سے بارگاہ عالیہ میں شرف کو بھی عطا ہو. آمین. سرکار کے دربار میں پیش کرتے ہیں جملہ انبیاء اولیاء آل رسول سے صحابہ کرام جناب غوث پاک اولیاء امت کے صدقہ سے اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والی گنہگار امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں سے اے اللہ تبارک و تعالی عزیز جناب راجہ خورشید احمد خان صاحب کے اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا اللہ منازل آسان فرماؤ. اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جملہ پاک ہستیوں کی اللہ تعالیٰ زیارت شفاعت حمایت مدد برکات نصیب فرماؤ. پسماندگان کو صاحبزادے صاحبزادیاں جناب خورشید صاحب کے اعزا کربا مرد و خواتین اور خاندان کے متاثرین کو یہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم تھوڑا اور کیا کریں گے جگہ مولوی صاحب نے کھلنے کی جگہ بہت جگہ وہ آنے کا بات کر سکتے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سبحان اللہ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبت کے ساتھ سارے احباب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا در پہ بھی بلا لینا اور خواب میں آ جانا در پہ بھی بلا لینا اور خواب میں آ جانا. پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سارے احباب آواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سامعین، ہر روز کہیں نہ کہیں ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. یہ تسلسل کے ساتھ تقریباً ہمارے اس گاؤں میں چوتھا جنازہ ہے. یہی ہمارے لیے عبرت تھی. یہی ہمارے لیے جب ہم میت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد آتی. تو یہی لمحات ہوتے ہیں رب سے التجا کریں کہ مولا جو زندگی کی بہاریں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، جو لمحات ہم گزار رہے ہیں، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں گزرے. سامعین، ہم اس دکھ کی گھڑی میں راجہ خورشید خان ایڈوکیٹ ان کی اہلیہ کے انتقال پہ ہم برابر کے شریک ہیں. اس دکھ بھری ان لمحات میں جب انسان پر کوئی بات گزرتی ہے ایسی تو تب احساس ہوتا ہے. جب چوٹ لگتی ہے انسان کو تب وہ سنبھلتا ہے. رب نے یہ جو زندگی عطا کی ہے اس میں بھی رب ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پہلے ارشاد فرمایا کہ موت، پھر فرما حیات. موت سے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو زندگی میں تمہیں عاریتاً عارضی دے رہا ہوں یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو سامعین، رب سے یہی التجا ہے، یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. میں باجی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دو تین منٹ پہلے شاہ صاحب تھوڑے 2-3 منٹ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. قبلہ محترم جناب پرنسپل راجہ جگروز خان صدیقی صاحب، ان کا بھی شکریہ، اور حضرت قبلہ باجی میاں ربانی صاحب محمد اللہ علیہ ان کا بھی شکریہ. کل نفس ذائقۃ الموت. معزز و محترم شرکائے جنازہ، خطبہ، افاظ کرام، اعلیٰ افسران کرام، وکلاء صاحبان، ماہرین تعلیم، اور اس محفل میں چونکہ راجہ عزیز میرے بھائی راجہ خورشید احمد خان صاحب وہ عرصہ 30-35 سال سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے اور ان کا تعلق اخلاق ہے. تو سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم سامعین کرام، میری گزارش ہے کہ خورشید صاحب کی اہلیہ محترمہ اور عزیزم ماسٹر راجہ خلیل احمد خان صاحب کی ان کے ہمشیرہ صاحبہ اور عزیزم انجینئر راجہ انصر صاحب، SHO عزیزم عمر فاروق صاحب اور سب بھی بہت سارے اللہ پاک کا کرم ہے اس خاندان پر کے افسران کرام دیا. ہر قبیلے میں نبی پاک کے صدقہ سے بہت ترقی کی ہے اور ایک PN سے لے کر وزرائے اعظم تک مسلم غیر مسلم ممالک میں جو کچھ ملا ہے
وہ سب سرکار دو عالم کے قدمین شریفین کا صدقہ ملا ہے۔ بے شک معزز محترم سامعین اکرام، یہ سید سرور حسین شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ فوت ہو گئے تھے تو ان کی محبت اخلاق کی وجہ سے ان کا کلام ہے تحریر بر کلام بابا نور الدین صاحب، چودھری بابا نور الدین صاحب عرف میٹ صاحب، پناگ شریف، آزاد کشمیر۔ کالو انا للہ و انا الیہ راجعون، سفر خیر دا کرے خدا بابا، اتھے صدا حیات ممات نہیں، مدد کر تیری مصطفیٰ بابا، سنگان جہان دے گزر کیتی صبر شکر خوشکل قدا بابا، نور دین امین دین ساڈا ساتھ سفر تیرے اشنا بابا۔ جو آدمی جو بلائی کے کام کرتا ہے کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ میں جو بلائی کے کام وہ کر رہا ہے، وہ سب دین اس کی گواہی دے گا۔ ابھی پرنسپل صاحب نے میاں صاحب باجی صاحب سے پہلے سادات کا ادب کیا ہے۔ سادات خاندان جو ہے ان کے صدقہ سے ہی سرکار کے پیدائش ہے، ان کے صدقہ سے ہی عالم پر فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ امت کی مدد پر مامور ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں نے دیکھا گھروں میں، ٹائم پروفیسر صاحب نے دیا، میں بس کلوز کرنا چاہ رہا ہوں مضمون، گھروں میں سب انگریزی نماز لباس جو ہے وہ اوڑھا ہوا ہے، ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور مشینری آلات سے متاثر، جبکہ عالم میں 14,000 سے، میں آج کھوریٹا اخبار 14,000 سے زائد آدمی کرونا وائرس کی بیماری سے مر چکے ہیں، اور یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی، نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے محل اندر دی جاندی، جو ہمارے عظیم صوفی بزرگ حضرت میاں محمد بخش صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات کے ماننے والے حضور سید داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ وقابہ قطب الکتاب قاضی پیر محمد صادق حسین صاحب، جنہوں نے اس دور میں اسلاف کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ ہر جگہ مساجد، جامعات، حفاظ کرام، اتنی آبادی میں اگر ان کی اس دور میں دینی کاوش نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھانے والے نہ میاں صاحب نہ سادات ملتے۔ ان کی قبر پر رحمت کی بارش۔ اور بزرگوں دوستوں، خدا سے ڈر کر اس عرصے میں اعلیٰ مکان خان لاڑوں معاشی کشادگی ہوئی ہے، لوگوں نے بلائی کے کام چھوڑ دیے ہیں، گٹا گٹھا چھوڑ دیا ہے، گھروں میں ختم انبیاء علیہ السلام پڑھائیں، ختم شفا پڑھائیں، اور وہ کلمہ پڑھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، لکھیا ڈٹھا عرشاں اتے کلمہ پاک نبی دا، پڑھ پڑھ نال محبت کیتا صاف عقیدہ، لنگ لنگ یہ ہزاراں کر دے، ہزاراں پردے جنتاں کروں انگیرے، پیتا جام وصال سجندہ ہو گئے دور اندھیرے، دنیا دی زندگانی کو لو آدم جس دم روٹھا، آئی موت لے گئی واپس جا جنتے اٹھا۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی تعلیم بھی اپنائی جائے۔ مجازن بھی آدمی ایسا ہی نقشہ بناتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا دوسرا اس کے ساتھ۔ تو میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، دعا ہے کہ عزیزم راجہ خورشید احمد خان صاحب ایڈوکیٹ ان کے خاندان کو اور سب کو، اور روز آنا ہی ہر کوئی 4 دن دا میلہ ویکھ ٹردا، ہر کوئی 4 دن دا میلہ ویکھ ٹردا، بادشاہ گدا ملنگ بابا کرے موج میلہ میاں وچ جنت، سرور شانت کرے دعا بابا۔ یہ زندگی ختم کسی کے کہنے پر ختم نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے، اس کا تسلسل یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ نبی پاک اور ان کے خاندان کی، غلاموں کی، ولیوں کی ان کو مدد نصیب فرمائیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ میں نے جناب غوث پاک کی کرامات بیان کرنی تھی، ٹائم نہیں ہے، تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آپ جاری کریں، مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کریں گے اہل نظر ہزاروں بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر ہزاروں بستیاں آباد، ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہمیں تے لوکی حسن نہ ہمیں تے رومن۔ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، صوفیانہ اور عرفانہ انداز میں آپ کی سمع خراشی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سادات کے پیروں کی خاک کو چاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب نے ادب اور احترام کی بات کی ہے۔ یاد رکھیں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے واز کرنے کا، مجھے کوئی خطاب کرنے کا، میرا یہ علاقہ ہے، میرا یہ گاؤں ہے، تو ایک فرض سمجھ کے میں آگے سٹیج پہ آتا ہوں، اور میں
शाह साहब को सुनना तो सोने पे सुहागा होता है, ऐसे लोगों को देखना भी जो है अल्लाह ताला उसका इबादत का अजर अता फरमाता है। अल्लाह हमें अपने अकाबरीन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आफाकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर जमरोज सिद्दीकी साहब हैं। मैं सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत कर रहा हूँ। एडवोकेट खुर्शीद साहब, मास्टर खलील साहब मेरे उस्ताद हैं, राजा फ़ारूक साहब, इनसे भी मैं पढ़ा हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। सही बोलो। और इसमें रब्बे कायनात इस दुख को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, जो अहबाब इजीली बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। 5 मिनट को इतना बड़ा टाइम नहीं होता, इजीली बैठेंगे तो पिछले लोग भी उसको आसानी से सुन सकेंगे। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह अहज़ाब की एक आयत करीमा तिलावत की है। ये आयत हर आलिम और वो शख्स जो आलिम नहीं है वो भी इस आयत को उसको भी ये आयत याद है, उसको भी ये आयत जो है वो ज़हन के अंदर, दिल के अंदर महफूज है। तो मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी 5 मिनट इल्मी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इन्ना का मतलब होता है बेशक, अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलात भेजते हैं। अब यहाँ युसल्लूना का लफ्ज़ है और ये जो जुमला है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उलमाए किराम मौजूद हैं। ये अरबी ज़ुबान में जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया वो होता है जिसके अंदर दवाम होता है। दूसरा एक और जुमला होता है जिसको हम कहते हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू होता है। जुमला इस्मिया वो होता है जो इसम से शुरू होता है। याद रखें, जो जुमला फेलिया होता है उसकी हैसियत और उसकी अहमियत वक्त के साथ होती है। जैसे आप कहते हैं मैंने खाना खाया, ये बात पास्ट में चली गई, ये बात माजी में चली गई। आपने कहा मैं खाना खाऊंगा, ये बात फ्यूचर में चली गई, मुस्तकबिल में चली गई। मैं खाना खा रहा हूँ या खाना खाता हूँ, ये बात हाल में है, ये इनडेफिनेट है। तो जुमले दो ही होते हैं, या जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया। हाज़रीन मोहतरम, कुर्बान जाए रब्बे कायनात की मोहब्बत पर, उसने अपने महबूब पर दुरूद और सलाम के हवाले से यहाँ जुमला फेलिया नहीं लगाया, यहाँ जुमला इस्मिया बयान किया। और जुमला इस्मिया इसके अंदर दवाम होता है, इसके अंदर मुजारे होता है। और मुजारे अरबी ज़ुबान में कहते हैं जिसके अंदर दो हाल जमा हो जाएं। रब्बे कायनात अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता है, ये तो हाल है। और आगे युसल्लूना पढ़ता रहेगा। कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक वो ज़ात मौजूद है, जब तक वो ज़ात कायम है, दुरूद और सलाम पढ़ती रहेगी। अब यहाँ युसल्लूना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। युसल्लूना, याद रखें, अरबी ज़ुबान का कोई भी लफ्ज़ हो, जैसे खादिम है, ये खा दाल मीम इससे मुश्तक है, इससे अरबी में आगे हज़ारों अल्फाज बनते हैं। इसी तरह युसल्लूना ये सलात से माखूज है, सलात से ये लफ्ज़ निकला है। सलात अरबी ज़ुबान में नमाज को सलात कहते हैं। और सलात का रूट वर्ड, सलात का मादा 3 हरफों से निकला है, स्वाद, लाम और वाव, सालावा। और याद रखें, सलात का सिर्फ माना दुरूद भेजना नहीं है। सलात का एक माना होता है जो बकरी, जो ऊँटनी हर साल 2 बच्चे देती हो, उसके लिए भी अरबी ज़ुबान में सलात का लफ्ज़ बोला जाता है। आपके घरों में ख़वातीन झाड़ू के साथ गर्द व गुबार जमा करती हैं, अरबी ज़ुबान में इसके लिए भी सलात का लफ्ज़ बोला जाता है। आप जब मशरूब बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, उसके अंदर तुख मलंगा डालते हैं, चीनी डालते हैं, शरबत डालते हैं, बहुत सी अज्जा मिल के एक मशरूब बन जाता है। अरबी ज़ुबान में इसके लिए भी सलात का लफ्ज़ बोला जाता है। इसी तरह झाड़ू को जब आप झाड़ू के तिनकों को जमा करके एक रस्सी के साथ आप बांध देते हैं, उसके लिए भी सलात का लफ्ज़ बोला जाता है। इस तरह टाइम नहीं है, सलात के 70 मानी हैं, 70 मानी। और सलात के मुख्तलिफ जिस मानी को भी खोलें, जिस माना को भी देखें डिक्शनरी के अंदर, उसके अंदर यही माना होगा, जोड़ने का, कुर्बत का। तो सलात के ज़रिए रब्बे कायनात ने फरमाया, रोज़े अज़ल से जब से मैंने अपना महबूब पैदा किया है, मैं अपने दुरूद पे सलात, अपने महबूब पे सलात भेज रहा हूँ, दुरूद भेज रहा हूँ। बारी ताला सिर्फ तन्हा भेज रहा है, फरमाया नहीं, व मलाइकतहु,
اور یاد رکھیں عربی زبان میں جب کوئی کسی چیز کی طرف اضافت ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ خورشید ایڈوکیٹ صاحب کے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، اب یہ نسبت ان کے بچوں کی طرف ہوئی تو ان میں ان کے سارے بچے شامل ہوں گے۔ اسی طرح ملائکۃ کے اندر صرف وہی فرشتے شامل نہیں ہیں جو ہمہ وقت تسبیحات میں رہتے ہیں، اس میں اللہ کے سارے فرشتے شامل ہیں۔ اے فرشتوں، جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے وہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتا چلے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی میرے محبوب صلوات بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلامتی اور سلام بھیجتے رہا کرو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یاد رکھیں حضور کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ترین راستہ وہ صرف ایک ہے، درود پاک۔ درود پاک یاد رکھیں، ساری عبادات علماء کرام کی موجودگی میں بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں، بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، ہماری ساری عبادات چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، یہ ظنی القبول ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قبول ہوئی یا رد ہوئی، رب کی بارگاہ میں روزہ قبول ہوا نہ ہوا، سارے ظنی القبول ہیں، لیکن واحد درود پاک اہل سنت کے سارے علماء کا اتفاق ہے، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جب بھی آپ پڑھتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک کے حوالے سے آپ کو بڑا عجیب نکتہ بتاؤں، نماز زور کے وقت فجر کی پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، فجر کے وقت زور پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے رمضان کا تو قبول ہوگا، باقی 11 مہینے میں آپ کہیں گے سردیوں میں روزے شروع کر دوں 2 مہینے رکھ لوں گا، اللہ کہے گا مجھے 2 مہینے کے قبول نہیں ہیں، جس رمضان میں نے فرض کیے تھے اسی میں قبول کروں گا۔ حج جو اس کا تعین ہے، متعین اس کے ایام ہے، اس کے اندر حج کریں گے تو حج قبول ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا کریں گے تو قبول ہوگی۔ اللہ کی ہر عبادت ایک ٹائم کے ساتھ، ایک نصاب کے ساتھ خاص ہے، قربان جائیں اس کی محبت پر۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے رب نے نہ اس کے لیے کوئی ٹائم رکھا ہے، نہ کوئی وقت رکھا ہے، نہ کوئی مہینہ رکھا ہے، نہ سال رکھا ہے، فرمایا جس وقت تمہیں موقع ملے تم میرے محبوب پہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ٹائم اور بھی میرے پاس تھا کہ یعنی کہ وقت بھی رب کائنات نے تعین نہیں کیا، میں اس مضمون کو اور بھی کھولنا چاہتا تھا۔ پروفیسر جمرو صدیقی صاحب، آفاقی صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ 7 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان۔ قابل صد احترام سامعین مکرم، ہم سارے اظہار تعزیت کرتے ہیں محترم بھائی خورشید ایڈوکیٹ صاحب سے اور ان کے دیگر عزیز و اقارب سے جو اپنے شفتوں والی عزیزہ سے محروم ہوئے۔ کوئی شخص بھی جب معاشرے سے جاتا ہے تو وہ بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی سارے جو مراحل آپ کے سامنے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنی اس پر انویسٹمنٹ کرتا ہے اور کتنا قیمتی انسان بن جاتا ہے، اور اس کے جانے سے خاندان، قبیلہ، علاقہ اور سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر یہ گیپ پورے نہیں ہوتے۔ ہماری دعا ہے کہ جانے والی مرحومہ زندگی کی جتنی بہاریں گزار سکی ہیں، جو انہوں نے خیر، نیکی، فلاح، رفاہ کے کام کے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ بطور انسان اگر کوئی کوتاہی، کمی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ قابل صد احترام سامعین مکرم، باتیں تو بہت ساری اہل علم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جن لمحوں میں ہم گزر رہے ہیں، بیماری بھی پوری دنیا پر ہے، ایک آزمائش اور قیامت صغریٰ ہے۔ اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد دنیا میں اگر دیکھی جائے تو لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں۔
یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے پیچھے والی آیت ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور جب کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش، اور آزمائشوں کی ڈیٹیل بھی اللہ نے دی ہے کہ خوف سے، بھوک سے، جان سے، مال سے، ثمرات کے نقصان سے اللہ اپنے بندوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش کرتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائش بندہ مومن کے لیے بنیاد ہے۔ ایک موقع کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ہیں، اور صحابہ جیسے عظیم مرتبت انسان آزمائش میں گزر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کہتے ہیں سرکار اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا، تو جنگ اور جدل طوفان عروج پر ہے، 32-34 دن ہو گئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اور دشمن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ ذرا اللہ کے ہاں ذرا دعا کریں نا وہ مدد آ جائے۔ تو قرآن حکیم میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے آزمائش دیکھی نہیں ہے، کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ تم سے پہلے لوگ آروں سے چیرے گئے اور آگ کے گڑوں میں پھینکے گئے، اور اللہ کے راستے میں وہ جدوجہد کرتے رہے، اتنی جلدی اور گھبرائے نہیں۔ قابل صاحب احترام، وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ان کی آزمائش بھی بہت بڑی تھی۔ ہم جیسے ایمان کے درجوں پر ہیں، اسی لیول کی ہماری آزمائش ہے، اور بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ایسا کرتا ویسا ہو جاتا، اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا، اس حکیم سے دوائی لے لیتا، اس کو نبض چیک کروا دیتا، اس کے سامنے پہنچ جاتا، اس سے لنک لائن میں بات کر لیتا۔ یہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو صرف اللہ واپس لے جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے، لوگوں آزمائشیں ویسے نہیں آتی۔ جب انسان اپنے مالک کو بلا دے، جب پکارے آ جائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نوجوان پڑھا لکھا یہ کہے کہ میں سنتا رہتا ہوں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کون جائے گا نیچے وضو کرنے اور کون بیٹھے گا اور کون بار بار جائے گا؟ اور جب میں اور آپ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی کتاب حکمت یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ اور جب ماحول یہ بن جائے کہ اللہ کی کتاب کو کھڑکیوں الماریوں کے اندر غلافوں میں بند کر دیا جائے، لوگ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں، لوگ اپنی مجبوریوں کے مطابق فیصلے کریں، لوگ اپنے خاندانوں کے بڑوں کے کہنے پر فیصلے کریں، نہ اللہ یاد آئے نہ رسول اللہ یاد آئیں، تو پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ آئیے پلٹ جانے کے لیے اللہ اسی موقع پر کہتے ہیں کہ میرے بندہ اپنے رویوں سے توبہ کرے، اپنے مالک کو پہچانے۔ میں نے خلیفہ کیوں بنایا تھا کہ میری دھرتی کے اوپر میرا نظام اور جدوجہد کرے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا، اور سارے خلیفہ کیوں بنایا تھا کہ میری دھرتی کے اوپر میرا نظام اور جدوجہد کرے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا، اور سارے نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس حاضر میت پیچھے امام صاحب کی
وہ میرا خانہ کا وسیع ہے. پیچھا کوئی پائی مکبر آتا اور نہ تکبیر آئی. إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر الله الناس الله الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفرها وارحمها وأدخلها في الجنة. اللهم اغفرها وارحمها واعف عنه اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر. آمین. یا مالک اہل کے دو جہاں، ہم نے سورہ فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص، نماز جنازہ ادا کیا، تیری بارگاہ سمجھیت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے دربار کو ہر بار میں ہدیۃً، تحفۃً، نذرانۃً، عقیدۃً، عاجزان پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. بالخصوص یا رب ذوالجلال مرحومہ کی روح کو احسال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. بتقاضۂ بشریت زندگی کے اندر عمدن ساون، چھوٹے بڑے، بھول کر، جان بوجھ کر فرائض واجبات میں کمی کجی رہ گئی ہے، اے مالک تو اپنے فضل سے پاک کلام اللہ شریف کے توسل سے معاف فرما. آمین. قبر کی آنے والی جو مشکل منازل میں ان میں آسانی عطا فرما. آمین. قبر کو تحت نگاہ کشادہ، روشن و منور فرما. آمین. یا اللہ ان مرحومہ نے جو بیماری دیکھی ہے اس کے توسل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک قبر میں راحت و سکون عطا فرما. آمین. قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما. آمین. یا اللہ قبر میں حضور کی زیارت و پہچان نصیب فرما. آمین. قبر میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معیت نصیب فرما. جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرما. روز محشر حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ بند فرما. لواحقین کو، عزیز و اقارب کو، پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرما. ہماری دعائیں، ہماری التجائیں یا اللہ مرحومہ کے حق میں قبول کرتے ہوئے بخشش کا ذریعہ بنا. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اے دنیا ایک مسافر خانہ تے کی اتھوں لے جانا، او یار بنا لے کملی والا، جے تو جنت جانا. حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. اے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے، او دنیا تو سبنے جانا، کی رانجے کی رانے. تے اے دنیا ایک
کوئی آوے کوئی جاوے او کس دی جرت محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ تے ٹر گئے یار او محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے او دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا او یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے تے چنگی مندی سجنا کولو سہواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گھلا نہیں کر دے ہووے اصل پریت جنہاں دی تے جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے بھی توڑ نہ چڑھ دی چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں دے وچ اڑ دی حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او سجن جنا دے موت نے مارے اور روندے تک تک قبراں تے ڈیگر ڈلی تے شاماں پیاں تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد موت جنانو لے جاوے او نہیں آئے او نہیں آئے پھر محمد موت جنانو لے جاوے تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او سجن جنا دے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں تے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں او باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پیکے مک دے تے باپ مرے کربلا شالا مرن نا ویر کسے دے یار اجڑ جانا جے میلات باپ مرے سرو سایہ اٹھدا باپ مرے سرو سایہ اٹھدا تے ویر مرنے کنڈ خالی ماں باپ
تاج محمد بخشا کون کرے رکھ بھالی تے لے ہن یار حوالے رب دے ہن مل لے جان دی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تیرو سائیں میرا ساری تے کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے صدا نہیں قیدی رہنا ایک دن مولا فضل کرے سی تے رل سنگتاں وچ بہنا تے لے ہن یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سارے اولاد درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آتے جگہ دو بس ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفرها وارحمها وأدخلها في الجنة. اللهم اغفرها وارحمها واعف عنها. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انک علی کل شیء قدیر. آمین. اے مالک جتنی کلمات طیبات پڑھے سورہ فاتحہ مادروش کی سورہ اخلاص تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں قبول دا منظور فرما. آمین. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول دا منظور فرما. آمین. جمیع انبیاؤں کے درباروں پیش کرتے ہیں قبول دا منظور فرما. آمین. بالخصوص شخص الخاص بھائی خورشید صاحب کی اہلیہ محترمہ کی روح کو احسال کرتے ہیں قبول دا منظور فرما. باتقاضۂ بشریت زندگی کے اندر چھوٹے بڑے آمدن صاحبن فرائض واجبات میں کمی کجی رہ گیا اللہ اپنے فضل سے جو کلمات طیبات پڑھے گئے ان کے توسل سے معاف فرما. قبر کی جو مشکل منازل آنے والی ہیں یا اللہ مرحومہ کے آسان فرما. قبر میں یا اللہ راحت و سکون عطا فرما. قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما. یا اللہ یہ قبر جنت کی کیروں میں سے کیری بنا. یا اللہ تا حد نگاہ اس قبر کو کشادہ فرما. مالک قبر میں حضور کی زیارت و پہچان نصیب فرما. قبر میں یا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معیت نصیب فرما. جنت الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرما. لواحقین کو پسماندان کو عزیز و قارب کو یہ صدمہ برداشت کی توفیق عطا فرما. اس پر اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہ اکبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبعث مقام محمود اللهم اغفر وارحمه صلى الله على حبيبي محمد भाई सोच लो सोचो آمين